الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کا باب زیر بحث۔ سیدہ عائشہ ام المومنین کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا۔ یا رسول اللہ، کیا فرمائیں گے آپ اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس موقع پر یہ دعا کرو کہ اے پروردگار، تو سراسر مغفرت ہے، تو مغفرت کو پسند کرتا ہے، تو مجھ سے عفو درگزر فرما۔ یہ بہت پاکیزہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر معمولی رات میں بھی اسی کی تلقین کی ہے، یعنی لیلۃ القدر میں۔ ہم اس سے پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ رات لیلۃ مبارکہ ہے، برکت والی رات ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، فیصلوں کی رات ہے، اس کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول نے جس چیز کی تلقین کی وہ یہ ہے۔ یہ اصل میں بندے کی عاجزی کا آخری اظہار ہے۔ جو لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو کچھ نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے، ایمان کی نعمت سے بھی بہرہ یاب ہیں، اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی استکبار نہ پیدا ہو جائے۔ بندے کو بندہ عاجز ہی رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی دعا بھی یہی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ہمارے گناہوں سے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان زندگی کی جس آزمائش میں ڈالا گیا ہے اس میں ہر طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان پر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، شہوات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں انانیت میں مبتلا ہو کر معلوم نہیں کیا کیا باتیں کہہ ڈالتا اور کیا چیزیں کر ڈالتا ہے۔ اس لیے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے۔ یہ روز کی دعا ہے، صبح و شام کی دعا ہے، اور خاص اس رات میں بھی حضور نے یہ تلقین فرمائی کہ یہی دعا کرنی چاہیے۔ وعن ابی بکرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التمسوها یعنی لیلۃ القدر فی 9 یبکین او فی 7 یبکین او فی 5 یبکین او 3 او آخر لیلہ۔ ابو بکرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا کہ اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو، اس رات کو 9 راتیں باقی ہوں تلاش کرو، 7 باقی ہوں تلاش کرو، 5 باقی ہوں تلاش کرو، 3 باقی ہوں تلاش کرو، یا پھر جو آخری رات رہ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں اس سے پہلے بھی بیان ہو گئی ہیں، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی متعین رات کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنی بات بتائی گئی، اور وہ قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ قرآن ایک رات میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، وہ بہت عظمت والی رات ہے، اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں مہمات عبور فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، وہ ایک برکت والی رات ہے۔ یہ بات بتا دی گئی تھی۔ یہ بات جب بتائی گئی تو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا قرآن مجید کے نزول کو شروع ہوئے۔ پیچھے مڑ کر جب آپ نے دیکھا ہے تو متعین نہیں ہو سکا۔ چنانچہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ شاید
یہ پہلے عشرے میں آئے گی، پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر یہ خیال کر کے کہ شاید درمیانی عشرے میں ہو، درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر خود فرمایا کہ مجھے کچھ ایما کیا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تو پھر آخری عشرے کی تلقین بھی کی، باقی پوری زندگی میں آخری عشرے ہی کے بارے میں یہ معمول بھی اختیار کر لیا کہ اس میں عبادت کے لیے بہت زیادہ تیاری کرتے، اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف تجربات ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رمضان میں آئے گی، آخری عشرے میں آئے گی، طاق راتوں میں اس کے ہونے کا امکان ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ امکان ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایتوں میں ایسی صورتحال بھی پیش آتی ہے کہ جس میں کچھ تعین کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ابی بن کعب جیسے جلیل القدر صحابی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک علامت تھی جس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں۔ اس میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمیشہ کا معاملہ ہے یا وہ علامت کسی ایک دن ظاہر ہوئی اور اس وقت بہرحال وہ 27ویں کی رات تھی۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا منشا ہی نہیں تھا کہ اس چیز کو متعین کر کے بتا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے تاثر کی بنیاد پر اندازہ کیا اور کچھ ایما کی بنیاد پر اندازہ کیا، لیکن کوئی چیز بھی تعین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ آپ کو نہیں بتائی گئی۔ چنانچہ اہل علم کو بھی اس معاملے میں بس اسی جگہ رہنا چاہیے کہ یہ سارے حقائق سامنے رکھ دیں اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ ان کو جہاں تک بھی توفیق ہو، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ بھی کر سکیں اس میں اللہ کی یاد کریں، مناجات کریں، دعا کریں، جیسے کہ یہاں حضور نے تلقین فرمائی کہ اس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جتنا وقت مل جائے، جتنی توفیق ہو جائے، جتنی استطاعت ہو، جتنی استعداد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ بندے کا رجوع یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً مقصود ہے۔ اب اس میں یہ ممکن ہے کہ ایک علاقے کے لوگ کسی دوسرے علاقے کے لوگ کبھی اس کو پالیں، یا ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک بار پالے، دوسری بار پالے، بس یہی بہت کافی ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی یہی بات بیان فرما رہی ہیں کہ کبھی اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ میں نے اس رات کو پا لیا ہے تو میں کیا کروں، یعنی کیسے محسوس ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ بندے اور بندے کے پروردگار کے مابین ایک معاملہ ہے جس میں بعض اوقات ہمیں یقین سا ہو جاتا ہے یا ایک چیز ہمارے احساس پر طاری ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہم کو مل گئی۔ اس کو بھی کوئی قاعدہ یا کوئی قانون بنانا یہ بالکل غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو جس جگہ، جس زاویے سے جہاں رکھا ہے، پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس میں سرے منہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔